سورۃ المطففین، یہ اصل میں 4 سورتوں کا ایک گروپ ہے، ان کے مضامین میں بڑی گہری مناسبت ہے۔ سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار، پھر یہ مطففین، اور اس کے بعد پھر آئے گی سورۃ الانشقاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین۔ تف کہتے ہیں بہت حقیر سی شے کو، کم تولنا، کم ماپنا، کتنا فرق ڈال لے گا آدمی؟ 2 تولہ، 4 تولہ، ایک سر جو ہے اس میں اتنا ہی کرے گا، کیا کرے گا؟ اتنی حقیر سی شے سے اپنا ایمان فروخت کر رہا ہے۔ تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، ویل ہے، جہنم کی بدترین وادی ہے ان کے لیے جو کمی ڈالتے ہیں۔ مطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب ناپ کر انہیں دیتے ہیں، اور وزنوہم، یا وزن کر کے انہیں دیتے ہیں، یخسرون، تو کمی کر دیتے ہیں۔ یہ جو ہاتھ کی تھوڑی سی جنبش ہے، یہ کیا بتا رہی ہے؟ یا تو اسے یہ خیال نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا اسے یہ خیال ہے کہ موت کے بعد بھی اٹھنا نہیں ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، 2 میں کی تیسری سوال کیا ہوگا؟ یہ چھوٹی سی چیز ہے، تل کی اوٹ میں پہاڑ، یہ ہاتھ کی حرکت بتا رہی ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کا یہ گمان نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یہ کیسے ہاتھ کی جنبش ہو رہی ہے؟ انہیں بعد سے بعد الموت پر ایمان نہیں ہے۔ لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے انہیں اٹھایا جائے گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہانوں کے رب کے سامنے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کوئی نہیں، فاجروں، فاسقوں، گناہگاروں کی کتاب یا اعمال نامہ سجین میں ہوگا۔ عام طور پر سب نے یہی بات سمجھی ہے، اعمال نامہ، کافروں کا اعمال نامہ سجین میں، اہل ایمان کا اعمال نامہ علیین میں۔ پر میں اس معاملے میں نے جرأت کی ہے، جسارت کی ہے، یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ اعمال نامے کے اعتبار سے یہ فرق نہیں ہے۔ تو نتیجہ جو سامنے آیا وہ یہ ہے، اصل میں جو روح اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے، ہمارے اعمال کے اثرات مترتب ہو رہے ہیں۔ وہی روح ہے، اس کے اوپر وہ سارے اثرات ہیں کہ جیسے ٹیپ کے اس فیتے کے اوپر میری ساری تقریر جو ہے وہ نقش ہو رہی ہے۔ یہ روحیں جب جائیں گی تو وہ اعمال لے کر جائیں گی اپنے ساتھ، لیکن ظاہر بات ہے کہ پھر ان اعمال کی وجہ سے ان کا معاملہ یہ ہو جائے گا کہ ان پر جو مرتسم ہو چکے ہیں اثرات، ان کے حوالے سے ان میں زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا۔ روح انسانی پر سب شدہ اثرات عمل میرے نزدیک یہاں کتاب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ان کی جو ارواح کے ساتھ وہ جانیں ہوگی جس کے اندر کہ وہ ان کے اعمال کے اثرات آ گئے ہیں، وہ سجین میں ہوں گے۔ سجن کہتے ہیں جیل خانہ، تو یوں سمجھیے کہ ایک محافظ خانہ ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں، جہاں بڑے پرانی فائلیں جمع ہوتی ہیں، تو سجین وہ بھی محافظ خانہ جیل کی طرح ہوتا ہے، اس میں بھی سلاخیں لگی ہوتی ہیں۔ وما ادراک ما سجین، اور کیا تم نے سمجھا سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، لکھا ہوا ہے، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، یعنی اصل میں وہ پوری جان اور وہ روح جو ہے جس کا کہ ایک مشترک ملغوبہ لے کر فرشتہ جا رہا ہے، اسی میں ان کے تمام اعمال کے اثرات ثبت ہیں۔ کتاب مرقوم، ویل یومئذ للمکذبین، تباہی اور ہلاکی اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو جھٹلا رہے ہیں جزا و سزا کے دن کو۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور نہیں جھٹلاتا اس دن کو مگر وہی کہ جو معتد ہے، حد سے تجاوز کرنے والا اور گناہگار ہے، وہ فیس نہیں کرنا چاہتا۔ وہ جو میں نے مثال آپ کو دی ہے بہترین، کہ کبوتر جو ہے بلی کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ اب بلی کو وہ غائب تو نہیں کر سکتا، بھگا نہیں سکتا، اپنی آنکھیں تو بند کر سکتا ہے نا، وہ آنکھیں بند کر لیتا، اس سے یہ کہ بلی غائب تو نہیں ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ اصل میں جو اپنے گناہ ہیں، اپنی جو حرام خوریاں ہیں، اب چونکہ فیس نہیں کرنا چاہتے قیامت کے دن کو، اس لیے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اور جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری آیات تو کہتے ہیں یہ تو پچھلوں کی نقلیں ہیں، وہی باتیں چلی آ رہی ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں، اس کے برعکس صورت یہ ہو چکی ہے کہ انہوں نے جو کچھ اب تک کمائی کی ہے، جو کرتوت کمائے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، دل پر زنگ آ گیا ہے۔ اب قرآن کا آئینہ سامنے آیا، کیسے جگمگائے؟ شیشہ جو ہے وہ تو زنگ آیا ہوا ہے، اس کے اندر تو چمک ہے ہی نہیں۔ تو
تو سمجھ لیجئے کہ یہ قلب جو ہے اس کے اندر جو روح ہے، اوپر کا شیشہ جیسے چمنی تھی، گلوب تھا، یا جیسے لالٹین کی کوئی چمنی ہوتی تھی، اس پہ دھواں بہت آ گیا تو اندر کی روشنی باہر نہیں آ سکتی، باہر کی روشنی اندر نہیں جا سکتی، اندر وہ چراغ جل بھی رہا ہے تو روشنی تو نہیں آئے گی، دھواں آ گیا ہے، نہ باہر سے کچھ آئے گی۔ تو روح جو ہے وہ اندر ہے لیکن اوپر زنگ لگ گیا ہے، قلب کے اوپر وہ زنگ لگ گیا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم، اسی کو ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ان هذه القلوب لتصدع، ان دلوں کے اوپر زنگ آ جایا کرتا ہے، کما یصدع الحدید اذا اصابه الماء، جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے اگر پانی پڑتا رہے اس پر۔ تو صحابہ نے پوچھا فما جلاؤھا یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول ہم ہماری تلواروں کو اگر زنگ لگ جاتا ہم شیکل کرتے ہیں، پالش کرتے ہیں، پھر جگمگا اٹھتی ہے، تو اس کی بھی کوئی جلا ہے کہ نہیں؟ فرمایا ہاں ہے، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، دو چیزوں کی کثرت کرو، یاد رکھو مرنا ہے یہاں رہنا نہیں ہے، جانا ہے، اور نمبر دو کثرت کے ساتھ قرآن پڑھو، یہ قرآن یاد کراتا رہے گا، تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، تذکرہ ہے، یاد دہانی۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کوئی نہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے۔ قیامت کے دن ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوگا دیدار اللہ تعالی کا۔ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ سورہ قیامہ میں جو کہا گیا ہے کہ وہ جو نیکوکار ہوں گے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اہل ایمان کو عین میدان حشر میں بھی دیدار الہی کی یا اللہ کی کسی خاص شان کی کوئی ایسا مشاہدہ کرا دیا جائے گا جس سے کہ قیامت کے جو بڑے ہی سخت شدید جو مراحل ہیں ان کے لیے آسان ہو جائے۔ میرے نزدیک جو بھی ہمارے عام مفسرین کی رائے ہے وہی میرے نزدیک درست ہے کہ اہل ایمان کے لیے میدان حشر میں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے اسی پر جب یہ بھی کھڑے ہوں گے یہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ جیسے نقشہ آیا تھا سورہ نون میں، جب پنڈلی کھولی جائے گی وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، جو اہل ایمان ہوں گے وہ فوراً سجدے میں گریں گے، جو پہلے سے سجدے کرتے تھے عادی تھے، اور وہ لوگ جو ان کی قبریں تختہ ہو کر رہ جائیں گی وہ اگر چاہیں گے بھی سجدہ کرنا سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصالو الجحیم، پھر انہیں جھونک دیا جائے گا دوزخ میں، گویا کہ یہ مرحلہ دوزخ میں داخلے سے پہلے کا ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ میدان حشر کا ہے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، اور پھر ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جس چیز کا کہ تم تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے کہ نہیں کچھ نہیں ہے، کوئی جزا سزا نہیں، کوئی دوزخ نہیں، کچھ نہیں۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، کوئی نہیں، کتاب نامے اعمال نامے جو نیکوکاروں کے ہوں گے وہ علیین میں ہوں گے، علیین۔ وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کچھ اندازہ ہے وہ علیون کیا ہیں؟ کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، وہ جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، وہ جو ارواح ہیں جن کے اوپر وہ اپنے نیک اعمال ثبت کر کے لائے ہیں، وہ ہوں گے علیون میں، اور ان کو دیکھیں گے، وہاں موجود ہوں گے مقربین، ملائکہ مقربین ہوں گے کہ جن کا قرب انہیں حاصل ہوگا، انہیں رکھا جائے گا اس بلند مقام پر قیامت تک کے لیے۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم دیکھو گے ان کے چہروں کے اندر تر و تازگی کی علامات ہیں۔ کوئی اچھی نعمتوں کے اندر ناز و نعم میں پلا ہو اس کا چہرہ کچھ اور ہوگا، جو بیچارہ آدھی پردی روٹی کھا رہا ہو، غذا پوری نہ مل رہی ہو تو اس کا چہرہ اترا ہوا ہوگا۔ یسقون من رحیق مختوم، اور وہاں انہیں پلائی جائے گی وہ شراب کہ جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی۔ یہاں سے نام اخذ کیا ہے سیرت کی ایک کتاب جو لکھی ہے ہندوستان کے ایک اہل حدیث عالم دین نے، صفی مبارک پوری، صفی الرحمان مبارک پوری، اور کتاب بہت عمدہ ہے، اس پر انہیں ایوارڈ بھی ملا ہے، شاہ فیصل ایوارڈ، اس اعتبار سے کہ واقعتاً احادیث کے حوالے سے سیرت، اور لیکن بہت ہی عمدہ اس میں سمجھتا ہوں کہ ترتیب ہے۔ رحیق مختوم، اب اس کا انگریزی میں ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں پلایا جائے گی وہ شراب کے جو جس کے اوپر مہر لگی ہوگی، اور مہر بھی کس چیز کی؟ ختامہ مسک، مہر ہوگی مشک کی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اب چاہیے کہ اس چیز کے لیے
لوگ جو چاہتے ہیں حاصل کرنا وہ اس کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کریں۔ تم دنیا میں لگے ہوئے دوڑ، میں حاصل کر لوں، میں حاصل کر لوں، ہر ایک حاصل کرنے کے لیے ایک سیٹ ہے جس کا کہ اعلان ہوا ہے، اب ساری سفارشیں دنیا بھر کا چکر ہو رہا ہے کہ مجھے یہ ملازمت مل جائے۔ یہ دنیا میں تم ان چیزوں کے لیے جو بھاگ دوڑ کرتے ہو اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہو، یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کرو۔ اصل شے یہ ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کو دوام ہے۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم، وہ شراب جو رحیق مختوم ہوگی اس کی بلونی ہوگی تسنیم سے۔ یہ تسنیم کیا ہے؟ یہ بھی ایک چشمہ ہے۔ عین یشرب بها المقربون، اللہ کے جو بہت مقرب بارگاہ جو بندے ہوں گے وہ جس چشمے کے کنارے بیٹھ کر وہ جو جام نوشی کریں گے وہ چشمہ جو ہے تسنیم ہے۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، یقیناً یہ مجرم اللہ کے باغی جو ہیں یہ اہل ایمان پر ہنسا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، دیکھو انہیں پاگل ہو گئے، یہ آخرت کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا انہوں نے بالکل ہی بھلا دی اور لگے ہوئے ہیں آخرت میں، نو نقد نہ تیرا ادھار، پتہ نہیں وہ ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا، کیا پتہ، تو ہنستے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے قریب سے گزرتے تھے یہ مسلمان تو آپس میں ایک دوسرے آنکھیں مارتے تھے کہ یہ ہے وہ بے وقوف۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور پھر جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے تو باتیں بناتے ہوئے وہ لوٹتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب انہیں دیکھتے تھے اہل ایمان کو تو کہتے تھے یہ لوگ بڑے بھٹک گئے، بہک گئے۔ اس میں ہمدردی کا انداز بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھلا نوجوان تھا، اچھا بھلا اپنے کیریئر میں، اپنے کاروبار میں، اپنی تعلیم میں لگا ہوا تھا، کہاں اس نے اپنا کیریئر برباد کیا ہے۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، جبکہ انہیں نہیں بھیجا گیا کہ ان کی حفاظت کریں اور ان کے اوپر نگہبان تو بنا کر ہم نے نہیں بھیجا تھا۔ لیکن اب اصل بات آئی، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج کے دن، قیامت کے دن، اب یہ اہل ایمان ہنسیں گے یا ہنس رہے ہیں ان کافروں پر۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، اب وہ جو بھی ان کے لیے تخت ہیں جو جمے ہوئے ہیں اعلیٰ، ان پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ کیا حشر ہو رہا ہے ابو جہل کا اور ابو لہب کا۔ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، ثواب سے صوبہ بدلہ مل گیا کہ نہیں ان کافروں کو جو کچھ یہ کر رہے تھے اس کا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سورۃ الانشقاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، صدق اللہ العظیم۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ دیکھیے ساری یہ صورتیں وہی تذکیر آخرت۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اذنت کان لگائے ہوئے ہے اپنے رب کے لیے، سنتی ہے یہ زمین جو ہے، یہ آسمان گویا کہ کان لگائے ہوئے۔ اذنت لربها وحقت، استمع له وانقاد، سنا اللہ کی بات کو، اپنے رب کی بات کو اور اطاعت کی۔ لربها وحقت، اور تعمیل کر دے، اور یہ اسی کی مستحق ہے، اس کا حق یہی ہے، اس کا مقام یہی ہے۔ حقا یحق سے یہ مجہول بن گیا حقت۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب کہ زمین کو پھیلا دیا جائے گا یا کھینچ دیا جائے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ نکال باہر کرے گی، گرا دے گی باہر جو بھی اس کے اندر تھا اور خالی ہو جائے گی۔ یہ آگے چل کر سورہ زلزال میں بھی آئے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جبکہ زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی، جو مردے ان میں دفن ہیں، جو بھی ان کے اجزاء ہیں، ان سب کو نکال کر تاکہ وہ دوبارہ بنے اور بن کر کھڑے ہو جائیں، اور بھی جو کچھ ہے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم سنتی ہے اور اس کی تعمیل کرتی ہے، اور وہ اسی کی سزاوار ہے، یہی اس کو لائق ہے، زیب دیتا ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، یہ بہت اہم نفسیاتی حقیقت ہے، یہ آگے چل کر سورہ بلد میں بھی آئے گی کہ انسان کو، ہر انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا ہے۔ ہر انسان کے لیے دنیا جو ہے دارالمحن ہے، اگرچہ مشقتوں کی نوعیت جو ہے اس میں فرق ہے۔ کسی کی جسمانی مشقت زیادہ ہے، وہ کسی چلائی ہے، اس نے اینٹیں ڈھوئی ہیں، ہل چلایا ہے،
پھر وہ رات کو ایسا سوتا ہے کہ اس کو صبح کی خبر دیتا ہے، اسے اس وقت بے چینی کوئی نہیں ہوتی۔ کسی کی ذہنی ہے، مل کا مالک ہے، بیٹھا ہوا ہے، پرابلم، وہ رات کو بھی پیچھا نہیں چھوڑتے وہ پرابلمس، پھر اسے ہپنوٹکس چاہیے، اسے کوئی اور سیڈیٹیوس چاہیے، کسی طرح کی چیزیں، اینٹی ڈپریسنٹس چاہیے، ساری جو آج دنیا میں سب سے بڑی مارکیٹ جو ہے میڈیسنس میں وہ ان دوائیوں کی ہو چکی ہے امریکہ میں۔ جو سب سے مہنگی دوائیاں وہ یہ ہیں امراض ذہنی کی۔ کن کو ہوتے ہیں یہ؟ عام طور پر جن لوگوں کے ہاں ایفلوئنس ہے۔ تو معلوم ہے کہ ہر ایک کے لیے کوفت ہے۔ پھر یہ کہ کسی کو کوئی غم ہے، کسی کو کوئی غم ہے۔ عام آدمی یہ سمجھتا میں پیدل چل رہا ہوں، اس کے پاس سائیکل ہے، یہ بڑا اچھا ہے، بہت عمدہ ہے۔ اس سائیکل والے سے پوچھئے، اسے نظر آتا ہے کار پہ جاتا ہوا، اس کو اس کی جلن ہو رہی ہے۔ کار والا جو ہے وہ دیکھتا کہ مجھ سے بہت زیادہ نئے ماڈل کی کار پہ گیا، ایک نئی کار پر زناٹا ہوا، اسے اس کی کوفت ہو رہی۔ تو کوفت اور یہاں پہ رنج اور محن، جس کو کہا ہے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ اور معاملہ یہ ہے کہ موت پر بھی جب نجات نہ ملی، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ وہ جو اب جو گھبرا کے یہ کہتے ہیں وہ تو بات آئے گی آپ کو سورہ بلد میں۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں، یہ سورہ بلد میں ہے۔ لیکن دوسرا مرحلہ جو ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، وہ یہاں ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا، تیرا مقدر یہی ہے تکلیفیں جھیلتا ہوا، بوجھ برداشت کرتا ہوا، کوفت برداشت کرتا ہوا، تجھے ایک پر دوسری پر تیسری کوفت اور تکلیف، اور پھر جا کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ ملاقی، اب جو بار برداری کے حیوان ہیں، بیل ہے جتا ہوا ہے، اب جتائے رکھیے، اسے رہٹ میں لگا لیا آپ نے اس کو کسی اپنے ہل میں جوت لیا، اس کے بعد اس سے حساب کتاب تو کوئی نہیں نا۔ حضرت ابوبکر کہا کرتے تھے عجیب کیف کے عالم میں، کاش کہ میں ایک چڑیا ہوتا جو درختوں پر چہچہا رہی ہے، اس سے کوئی محاسبہ نہیں۔ کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جو جلا دی جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے، اس سے محاسبہ کوئی نہیں ہے، پوچھ گچھ کوئی نہیں۔ یہاں ہے محاسبہ۔ یا ایھا الانسان انک کادح، مشقتیں بھی جھیلو، صدمے بھی جھیلو، بوجھ بھی اٹھاؤ، اینٹیں بھی ڈھو، اور جو بھی کرنا، قلم کی گھس گھس کرو، بیٹھو، جاؤ 3 جگہ 4 جگہ مطلب کرو، اور مریضوں کی خدمتیں کرو، اور پھر یہ کہ سب کچھ کر کے پھر ایک دن کھڑے بھی ہو جانا ہے۔ اب جاؤ ذرا حساب کتاب۔ لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے۔ عن عمرہ فیما افناہ، حساب دو عمر کا، 80 برس کی عمر دی تمہیں، کہاں فنا کی؟ خاص طور پر وعن شبابہ فیما ابلاہ، شباب، جوانی، قوتوں کا، امنگوں کا دور، وہ کہاں گلائی تھی جوانی؟ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کا حساب دو، کہاں سے کمایا تھا، حلال سے کہ حرام سے، اور کہاں خرچ کیا تھا، عیاشیوں میں، عللوں تللوں میں، یا ادائے حقوق میں۔ واما علم فیما علم، اما عمل فیما علم، اور 5واں سوال سب سے مشکل ہے، جو علم حاصل ہوا تھا اس میں عمل کتنا کیا۔ اس اعتبار سے ایک بات بتا دوں، برا نہ مانے، جن لوگوں نے پابندی سے یہاں یہ آج کون سا دن ہو گیا ہے، 25واں، ان کی سب سے بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ اب سب سے بڑی مشکل اب ان کی ہے۔ اما عمل فیما علم، جو علم حاصل ہوا ہے اس میں عمل کا حساب کتاب ہوگا۔ وہ غریب جنہیں موقع ہی نہیں ملا، کبھی کوئی ایسی صورت ہی نہیں بنی کہ ان کے سامنے قرآن کی دعوت آ گئی ہو، ان کے پاس شاید کوئی نہ کوئی عذر ہو، ان کے عذر کا حصہ جائے گا ان پر جن کے ذمہ تھا کہ قرآن کی پہنچایا نہیں پہنچایا۔ لیکن یہ ہے کہ جن تک یہ بات پہنچ گئی انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بہت سخت ہے معاملہ۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، تو وہ کہ جس کو دی جائے گی کتاب اس کے داہنے ہاتھ میں، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس سے تو لیا جائے گا بہت ہی ہلکا نرم حساب۔ وہ ہلکا اور نرم حساب کیا ہے؟
بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت عائشہ سے روایت موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہا، ينظر فی کتابہ ویتجاوز عن سیئاتہ واما من نوقش فی الحساب فقد ہلک، یعنی حساب یسیریہ کی کتاب نہ اس کا دیکھ لیا جائے گا بس ایک نظر سے اور اس کی خطاؤں کو بخش دیا جائے گا، لیکن جس سے مناقشہ ہو گیا، جرا ہو گئی، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حساب یسیر یہ ہے، کوئی مناقشہ نہیں، کوئی جرا نہیں، اللہ تعالیٰ ان سے نرم معاملہ کرے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ جب واپس آئے گا اس عدالت کے کٹہرے سے تو بڑا خوش و خرم آئے گا اپنے گھر والوں کے پاس کہ جان چھٹی لاکھوں پائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے میرا معاملہ تو سیدھا ہو گیا۔ لیکن اب اس کے برعکس کیا ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ شخص کہ جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے، وہ کیوں؟ دینا تو ہے بائیں ہاتھ میں، وہ بائیں ہاتھ پیچھے کر لے گا، میں لینا نہیں چاہتا تو وہاں پکڑا دیں گے، وہ یہاں حاضر ہے۔ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، اب وہ موت طلب کرے گا، کسی طرح موت آ جائے، میں ختم ہو جاؤں، میں معدوم ہو جاؤں، میرا وجود نہ رہے۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، لیکن وہ داخل ہوگا جہنم میں۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بہت اہم ہے یہ مقام، وہ اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش و خرم رہا ہے زندگی میں، دنیا میں، حرام سے دن بھر کی محنت کر کے۔ دیکھیے ایک بات بتا دوں، اگر آپ اللہ کے دین کا حق ادا نہیں کر رہے تو چاہے 100% حلال سے کما رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے دین کا حق آپ نے ادا نہیں کیا۔ وہ جو غصب کیا جا رہا ہے اللہ کا حق، وہ کہاں جائے گا جب تک کہ آپ وہ حق ادا نہ کریں جو دین کا ہے۔ اس اعتبار سے سمجھ لیجیے حرام اور حلال یہی نہیں ہے، حرام اور حلال کے بڑے مراتب ہیں۔ ایک حرام خور وہ ہے جو سور کھا رہا ہے، آپ نے کہا بہت یہ تو چھی 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 سور کھا رہا ہے، حرام سب کو معلوم۔ ایک وہ ہے جو کھا رہا ہے بکری کا گوشت، بکری بھی خود ذبح کی ہے تاکہ قصائی کا بھی معاملہ کو خراب نہ ہو جائے، لیکن یہ کہ وہ بکری خریدی ہے کسی کی جیب کاٹ کے، تو کیا کھا رہا ہے؟ حلال کے حرام، حرام۔ اس کو بڑھاتے جائیے۔ باطل کے غلبے کے تحت سانس لینا بھی حرام ہے۔ یو ہیو ریکنسائلڈ، تم نے باطل کو تسلیم کر لیا، ذہن قلبن طاغوت کو تسلیم کر لیا ہے، تمہارا جینا حرام، تمہارا سانس حرام۔ الا یہ کہ تن من دھن، اپنی صلاحیتوں کا صرف منیمم رکھا جائے اپنے لیے اور میکسیمم جو ہے خرچ کر دیا جائے اس نظام کو بدلنے کے لیے، وہ اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ ورنہ یہ کہ وہ آپ ناپ تول کر کے تو حلال کھا رہے ہیں، لیکن جس نظام باطل کی آپ چاکری کر رہے ہیں، جس کی ملازمت کر رہے ہیں، جسے سپورٹ کر رہے ہیں، بڑی تنخواہ ملی ہے، ورلڈ بینک کی کسی برانچ میں جو ہے مینیجر لگ گئے ہیں، کس نظام کو آپ چلا رہے ہیں؟ بہرحال وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ لیکن وہ دنیا میں خوش و خرم تھا، اچھا کھلا رہا تھا، دودھ ملائی ربڑی اپنے بچوں کو، ہر وقت آ رہا ہے تو نئی چیزیں لے کر آ رہا ہے، ولایت سے آ رہا ہے تو ایک ایک بچے کو بلا کر تمہارے لیے یہ لایا ہوں، تمہارے لیے یہ لایا ہوں، وہ دنیا میں وہ خوشیاں لے آیا، اب یہاں کچھ نہیں ہے۔ وہ اللہ کا بندہ جو دنیا میں ڈرتا رہا، انا کنا فی احدنا مشفقون، ہم تو ڈرتے تھے کیا ہوگا، اللہ کے حضور میں ایک روز کھڑا ہونا ہوگا، ان کے لیے یہاں آیا ینقلب الی اہلہ مسرورا، اب وہ لوٹے گا اللہ کی عدالت کے کٹہرے سے اپنے گھر والوں کی طرف تو خوش و خرم ہوگا۔ اور یہ جو ہے یہ دنیا میں خوش و خرم رہا تھا اپنے اہل و عیال میں۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا انہ ظن ان لن یحور، اس کو گمان یہ ہو گیا تھا کہ لوٹ کر آنا نہیں ہے، ہمارے پاس آنا نہیں ہے۔ بلا، کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، یقیناً اس کا رب تو اسے دیکھ رہا تھا، ہر آن دیکھ رہا تھا، اس کی نگاہ میں تھا۔ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق، یہ ہے اصل میں وہ مقام جس کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ سورہ مدثر کی ان آیات کو ذہن میں رکھیے۔ کلا والقمر، تو یہ دیکھیے کہ وہاں بھی درمیان میں پھر اثر نو قسمیں آ گئی تھیں، دو تقریباً جو سمجھیے دو صورتیں بن گئیں، شروع میں یا ایھا المدثر سے لے کر اور آیت نمبر 31 تک، اور پھر کلا والقمر واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر، وہی بات یہاں ہے، ایک مضمون پورا ہو چکا۔
فلا اقسم بالشفق، تو نہیں مجھے قسم ہے شام کی سرخی کی، واللیل وما وسق، اور رات کی اور جو چیزیں اس میں سمٹ آتی ہیں، والقمر اذا اتسق، لیکن پھر جب چاند جو ہے رفتہ رفتہ بھرتا ہے اور پورا ہو جاتا ہے، 14ویں کا چاند بن جاتا ہے۔ یہ اصل میں میرے نزدیک واللہ عالم، یہ کسی اور کوئی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے نزدیک یہ دو بڑی اہم خبروں کی نشاندہی ہے جو قرآن میں کی گئی ہے، اور وہاں ہے بھی انہا لإحدی الکبر، بہت بڑی خبر ہے یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خورشید ہدایت طلوع ہوا ہے تو اس وقت صورت کیا تھی؟ 600 سال کی رات تھی جس میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، بس چاند کے کچھ اثرات، کچھ روشنی، کچھ تھے نیک لوگ، کچھ جنات میں بھی نیک تھے، لیکن اکثر و بیشتر دنیا کے اوپر جو غلبہ ہو گیا تھا وہ بالکل باطل کا۔ پھر ایک دم خورشید نبوت طلوع ہوا ہے اور روشنی پھیل گئی ہے۔ اب خبر دی ہے اسی خورشید نبوت نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت سے پہلے ایک مرتبہ پھر یہ دین کا غلبہ ہوگا، جیسا آپ کے دست مبارک سے بنفس نفیس جزیرہ نماء عرب پر پورا خورشید اسلام چھا گیا، نظام دین قائم ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور اس کے بعد یہ کہ خلفاء ثلاثہ کے زمانے میں، حضرت علی کے زمانے میں کوئی توسیع نہیں ہوئی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، خلفاء ثلاثہ کے زمانے میں توسیع ہوئی۔ حضرت علی کے زمانے میں ان پر کوئی الزام نہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، لیکن یہودی سازش عبداللہ ابن سبا کی، اس کی وجہ سے مسلمان آپس ہی میں لڑ پڑے، 1,00,000 جانیں ختم ہو گئی آپس میں لڑ کر، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، 1,00,000 کے قریب۔ تو مومنٹم گاڑی کا ٹوٹ گیا، موشن ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد پھر بہرحال حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں پھر کچھ آگے قافلہ چلا ہے، لیکن اس شان کے ساتھ پھر نہیں بڑھ سکی بات، جس شان سے کہ دور فاروقی میں، دور عثمانی میں، دور صدیقی میں بات بڑھ رہی تھی۔ بہرحال وہ تو پروسیس رک کر اور پیچھے ریورس بھی ہو گیا، لیکن حضور کی دی ہوئی خبر ہے کہ دوبارہ دنیا میں دین کا غلبہ ہوگا اور گلوبل ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا۔ وہ حدیثیں ہم نے نوید خلافت کے عنوان سے کتابچہ 8 صفحے کا کتابچہ بہت شائع کی ہیں، آپ لوگوں تک پہنچی نہیں پہنچی میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کو دیکھیے، وہ احادیث میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا اس دورہ ترجمہ قرآن میں صرف یہ بتا رہا ہوں وہاں حضور کے زمانے میں کل 23 برس میں انقلاب برپا ہو گیا۔ سورج ایک دم طلوع ہو جاتا، کتنی دیر لگتی ہے، طلوع ہو گیا، لیکن اب جو روشنی آئے گی وہ آئے گی تدریجاً۔ اس کی شان کیا ہوگی؟ فلا اقسم بالشفق، ایک شفق کی روشنی ہوتی ہے جب رات سورج تو غروب ہو گیا لیکن شفق ابھی ہے۔ وہ حال ہے اس وقت دنیا کا کہ اسلام کی روشنی غروب ہو چکی ہے، صرف شفق کی لالی سی نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد واللیل وما وسق، پوری دنیا کے اوپر دین کے اعتبار سے تاریکی چھا گئی ہے، رات ہے، اور رات جو ہے اپنے اندر جن جن چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے۔ لیکن والقمر اذا اتسق، لیکن چاند طلوع ہوتا ہے، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن بھرنا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اب چاند کی چاندنی جو ہے وہ پھر دنیا کے اندر اس کو رات کو منور کر دیتی ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اسی طرح تم چڑھو گے درجہ بدرجہ، یعنی اب جو تجدید دین کا کام ہوگا، اب جو اقامت دین کی جد و جہد ہوگی، اب جو دنیا میں خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم ہوگا، تو وہ کسی ایک نسل میں نہیں ہو جائے گا، کسی ایک دائی یا ایک تحریک کے ذریعے سے نہیں ہو جائے گا، درجہ بدرجہ۔ کسی نے ایک کام کر دیا، علامہ اقبال نے ایک فکر کو واضح کر دیا کہ اسلام مذہب نہیں دین ہے، اور جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یہ ایک وحدت ہے۔ ابوالکلام آزاد اٹھے، انہوں نے قائم کی جماعت حزب اللہ، لیکن یہ کہ کچھ مخالفتوں سے بددل ہو کر جلدی چلے گئے، پھر وہ کانگریس میں شامل ہوئے، اور انہوں نے پھر جو ہے اپنی پوری زندگی جہاد حریت کی نظر کر دی۔ پھر مولانا مودودی اٹھے، وہ جماعت اسلامی بنائی۔ افسوس کہ پاکستان میں آ کر وہ یہاں کی قومی سیاست کے اندر داخل ہو کر انہوں نے بھی منزل کھوٹی کر لیا، وہ قافلہ جو ہے جیسے کہ کہیں کسی دلدل میں پھنس گیا ہے۔ یہ رفتہ رفتہ ہوگا، لیکن انہوں نے ایک ایک قدم بڑھایا ہے، ان سب کی کوششوں سے ایک ایک قدم بات آگے بڑھی ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، لیکن جس طرح چاند رفتہ رفتہ پہلی تاریخ سے لے کر 14ویں رات تک پورا ہو جاتا ہوگا، ہونا ہے،
وہ لازمن ہوگا جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہو الصادق المصدوق، ان کی دی ہوئی خبر میں کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون، انہیں کیا ہو گیا ہے، ایمان کیوں نہیں لاتے، کیوں نہیں مانتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پر قرآن ان پڑھ کر سنایا جاتا ہے کیا ہو گیا انہیں کہ سجدہ نہیں کرتے۔ سجدہ کر لیجیے۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بجائے ایمان لانے کے یہ کافر جو ہیں یہ تو الٹا اور جھٹلا رہے ہیں۔ یہاں ذرا نوٹ کر لیجیے، یہ لفظ بے شمار مرتبہ آیا ہے، کفر اور تکذیب، کفر اور تکذیب، والذین کفروا بآیاتنا وکذبوا۔ تو کفر اور تکذیب یہ کیا صرف تکرار ہے یا اس کے اندر فرق ہے کچھ؟ کفر کے معنی ہے چھپا دینا، دبا دینا۔ فطرت انسانی میں جو گواہیاں موجود ہیں جو ان کو دبا رہا ہے یہ کفر ہے۔ ان گواہیوں کو ابھارنے کے لیے، ایکٹیویٹ کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات آئی، ان کی تکذیب کر رہا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ دو جرم علیحدہ ہیں۔ اپنی فطرت کے اندر جو گواہیاں مضمر ہیں انہیں چھپانا، دبانا، لیکن پھر جب آیات ربانیہ سامنے آئے ان کو جھٹلا دینا، یہ ڈھٹائی کی حد ہے۔ پھر والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یہ تو جو پہلا چارٹر دیا گیا تھا حضرت آدم کو خلافت عرضی کا چارج سنبھالتے وقت، اب اتر جاؤ یہاں سے، اس جنت سے جاؤ نیچے اور جا کر چارج لو اور زمین کا، اور وہاں کیا ہوگا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ کفر پہلا جرم اور تکذیب یہ مہا جرم۔ کفر تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کچھ ماحول کے اثرات تھے، آپ ذہول میں رہے، آپ دبے ہوئے تھے، لیکن جب وہ روشنی آ گئی پھر اس کی تکذیب، یہ معلوم ہوا کہ اب یہ جرم جو ہے اپنی آخری حد کو پہنچ گیا۔ بل الذین کفروا یکذبون، یہ کافر جو ہے جھٹلا رہے ہیں۔ واللہ عالم بما یوعون، اور اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کیا بھرے ہوئے ہیں اپنے ہاں۔ عام طور پر سمجھا ہے کہ جو انسان مال دولت نہیں، اندر ان کے بغض ہے، حسد ہے، تکبر ہے، اس کی وجہ سے یہ تکذیب کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ حق کو پہچان نہیں پائے ہیں، ان کے اندر جو ہے بغض، حسد اور تکبر بھرا ہوا ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو اے نبی ان کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، سوائے ان کے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے اجر ہے بے انتہا، کبھی ختم نہ ہونے والا، منن، کاٹ دینا۔ اگر کوئی چیز کٹ جائے گی اس کی انتہا ہو گئی، نہیں، یہ کٹ نہیں سکے گا، اس کا سلسلہ جاری رہے گا، مسلسل، غیر ممنون، یہ مسلسل ہے، ختم ہونے والا نہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اب جوڑا ہے سورۃ البروج اور سورۃ الطارق، والسماء ذات البروج والسماء والطارق، یہ جوڑا ہے۔ سورۃ البروج بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا جو پس منظر ہے پہلے اس کو تاریخی طور پر سمجھ لیجئے۔ ہمیر کے بادشاہ جو ہوتے تھے یمن میں، وہ بہت عرصے تک تو وہ عیسائی رہے، لیکن یہ کہ ایک زمانہ درمیان میں ایسا آیا کہ یہودیوں کا ایک بادشاہ جو ہے وہاں پر اس نے اقتدار پکڑا، ذو نواس، اور اس کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس نے پھر عیسائیوں کو پرسیکیوٹ کیا، کیونکہ ان کے درمیان دشمنی تو چل رہی تھی۔ جو عیسائی تھے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو، جو ان میں سے اچھے تھے وہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، جو ان میں سے ذرا یوں سمجھیے کہ غلو کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، انہوں نے خدا کا بیٹا مان لیا۔ یہودی کہتے تھے وہ مرتد ہے، جادوگر ہے، کافر تھا۔ تو اب ان کے درمیان صلح کیسے ہو سکتی تھی؟ یہ تو کمال ہے یہودیوں کی ذہانت اور فطانت کا کہ اس وقت انہوں نے پورے کرسچن ورلڈ کو اپنی مٹھی میں لے لیا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ واقع انہونی سی بات، ایک ایسی دو قومیں کہ جن میں سے ایک ہستی کو اپنا خدا مان رہی ہو، دوسری اس کو کہے کہ یہ تو ہے ہی ولد الزنا، مرتد، کافر، یہ کیسے ایک ہو گئے؟ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ اب اس پر میں نے تفصیل سے تقریریں کی ہوئی ہیں، کتنی محنتیں انہوں نے کی ہیں، کتنی لمبی لمبی پلاننگز کی ہیں، کس طریقے سے کہ پروٹیسٹنٹ مذہب کے ذریعے سے انہوں نے
یورپ کی حکومتیں تھیں ان میں اپنے لیے براعت حاصل کی، سود حرام تھا، سود کی اجازت لی، پھر جکڑ لیا انہیں اپنے سودی قرضوں کے اندر، پورے یورپ کے اوپر ان کا تسلط ہو گیا۔ یہ سارے کام انہوں نے کیے بڑی مسلسل محنت سے۔ پھر ایلڈرز آف دی زوائن، انہوں نے بیٹھ کر، بڑے بڑے کون تھے وہ ایلڈرز آف دی زوائن؟ سب کے سب جو ہے بینکرز تھے بڑے بڑے، راک چائلڈز اور یہ اور وہ، اور ان سب نے بیٹھ کے پلان بنایا۔ 1897 میں جو پلان بنایا ہے 20 سال کے اندر اندر اس کا پہلا نتیجہ حاصل کر لیا، بالفور ڈیکلریشن لے لیا برطانیہ سے کہ یہودیوں کو حق حاصل ہے کہ فلسطین میں آباد ہوں، جائیں مکان خریدیں، زمینیں خریدیں، جس کے نتیجے میں 31 برس کے بعد اسرائیل کی ریاست قائم ہو گئی 1948 میں، 67 میں اس کی ایکسپینشن ہو گئی۔ اب جو ہونا ہے میں اس وقت اس میں نہیں جانا چاہتا تفصیل میں، ہوا یہ تھا کہ اس وقت پھر بہت سے عیسائیوں کو ذو نواس نے قتل کیا، جیسے ہولوکاسٹ اس وقت ہوا ان کے لیے، اس طریقے سے اس سے کم تر پیمانے پر 20,000 عیسائیوں کو اس نے زندہ جلایا ہے آگ میں، اور بڑے بڑے یہ واقعہ حضور کی بعثت سے بہت قریب تھا، یہ 523 عیسوی میں ہوا ہے واقعہ اصحاب الاخدود کا، اور بالکل یعنی سمجھیے کہ یمن میں ہوا ہے جو کہ مکے کے جنوب میں ہے۔ وہ ہے یہ اصحاب الاخدود، بڑی بڑی کھائیاں کھود کر اس میں لکڑی کا ایندھن بھر کر آگ جلائی گئی اور پھر ان کو لے جا کے جو ہے وہاں پر ڈالا گیا۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ ہے جو آ کر رہے گا، یعنی قیامت کا دن، وشاہد ومشہود، اور قسم ہے اس دن کی جو خود آتا ہے، یعنی جمعے کا دن عام طور پر سمجھا گیا ہے، اور بھی ان قسموں کی مختلف تعبیرات ہیں۔ جمعہ جو ہے خود آتا ہے چل کر ہر گاؤں میں، ہر شہر میں۔ وہ مشہود عرفہ کا دن جو ہے وہاں پہ آپ کو جانا پڑتا ہے، وہ عرفہ یہاں نہیں آئے گا، وہ عرفات تو وہیں ایک جگہ پر ہوگی جہاں پر کہ حاضری دینی ہوگی۔ یہ ساری قسموں کے بعد اصل بات کیا؟ قتل اصحاب الاخدود، ہلاک ہو گئے وہ کھائیوں والے جنہوں نے کھائیاں کھودی۔ ویسے تو یہ کہ ہلاک ہو گئے وہ جو جلے ہیں، جن کو جلایا گیا ہے، حقیقت کے اعتبار سے ہلاک وہ ہوئے جنہوں نے جلایا ہے۔ یہ تو جلے ادھر جان نکلی ادھر گئے اللہ کے ہاں جنت کے اندر، اور ان کا جو حشر اب ہوگا تو وہ تو اصل میں تو ہلاک تو یہ ہوئے ہیں۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، وہ آگ جو بڑی ایندھن والی تھی، بڑی ایندھن سے جلائی گئی تھی، اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اہل ایمان کے ساتھ دیکھ بھی رہے تھے، نظارہ کر رہے تھے۔ جو چیخ چہاڑ ہوگی، جو کچھ ہوگا وہ وہاں ہو رہا تھا، جیسے کہ ایکسٹرمینیشن پلانٹس بنائے گئے ہٹلر کی جرمنی میں، اور اس میں وہ گیس چیمبر اور پھر اس کے بعد پٹے اور اس کے اوپر لاشیں جا رہی ہیں، اور ان کا چورا کر کے اور کچھ اور کیمیکل سے ان کو ٹریٹ کر کے ایک سیاہ مائع نکل رہا ہے بدبودار باہر، اور کچھ بھی نہیں، نہ کسی ہڈی کا پتہ ہے، نہ بال کا پتہ ہے، نہ گوشت کا پتہ ہے۔ اس سے پہلے ان کے کپڑے اتروا لیے جاتے تھے کہ اس کو ان میں جوئیں ہوں گی، ان کو ذرا ہم نے فیمن کرنا ہے، اس کو سے نکالنی ہے جوئیں۔ اس سے آگے جا کر ان کے بال جو ہے وہ شیو کر، عورتوں کے بھی مردوں کے بھی، ان بالوں سے انہوں نے پھر وہ اپنے قالین بنائے کہ جو نازیوں کے دفتروں کے اندر جا کے بچھے، ہیومن ہیئر کے اگر آپ بنا سکتے ہیں بھیڑ کی اون کے اور بکری کے، تو انسان کے بال کیوں نہ استعمال کیے جائیں ہوئے، اور پھر ان کو ایک گیس چیمبر میں لا کے سب کو ختم کیا اور لے گئے۔ یوں سمجھیے یہ موت بہرحال اس موت سے بہت آسان موت رہی ہوگی۔ گیس سے کیا ہوتا ہے، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا، مر جاتا ہے۔ رات کو جو سوتے ہیں انگیٹھی جلا کر، صبح کو معلوم ہوتا ہے 4 آدمی مر گئے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا ہوگا، وہ سوئے کے اندر ہی ختم ہو گئے۔ لیکن یہ کہ جو اب ان پر بیتے گی، وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهُودٌ، وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، آگ میں جس کو جلایا جا رہا ہو اس کا تو مسئلہ اور ہے بالکل۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اور نہیں انتقام لے رہے تھے ان سے، إِلَّا سوا مگر اس کا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ وہ ایمان لے آئے تھے اللہ پر جو زبردست ہے، ستودہ صفات ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ کہ جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تو ہر چیز پر خود گواہ ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے اس فتنے میں ڈالا مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ بھی نہیں کہی، اگر تو موت سے پہلے توبہ کر لی ایمان لے آئے تو معاملہ صاف ہو جاتا، ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، تو ان کے لیے ہوگا جہنم کا عذاب اور جلا ڈالنے والا عذاب۔
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہے، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لہم جنات تجری من تحت الانہار، ان کے لیے وہ باغات ہوں گے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ذالک الفوز الکبیر، وہ ہے اصل بڑی کامیابی۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ حلیم ہے، رسی دراز کرتا ہے، وہ رسی دراز کرنے کا تذکرہ اگلی صورت میں آئے گا، لیکن یہ کہ جب پکڑتا ہے تو ان بطش ربک لشدید، انہ هو یبدئ و یعید، وہی ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے وہی اعادہ کرے گا، جب پہلے بنایا وہ بعد میں تو نہیں بنائے گا۔ وہو الغفور الودود، وہ بخشنے والا بھی ہے، محبت کرنے والا ہے، ذو العرش المجید، بڑے عرش والا ہے، بڑی شان والا ہے، فعال لما یرید، جو ارادہ کر لے کر گزرنے والا ہے، اس کے ارادے کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہیں نہیں پہنچ چکی ہیں خبریں لشکروں کی، فرعون و ثمود، فرعون کے لشکر، قوم سمود کے لشکر، بل الذین کفروا فی تکذیب، لیکن یہ کافر جو ہیں یہ تکذیب ہی کرتے رہیں گے، جھٹلاتے ہی رہیں گے، واللہ من ورائہم محیط، جبکہ اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ تو قرآن مجید ہے، بہت بزرگ اور بہت باعزت قرآن جو ہے لوح محفوظ میں، اصل وہاں ہے۔ اب یہ تیسری مرتبہ پھر آ گیا، کتاب مکنون سورہ واقعہ میں، انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ، چار مقامات ہیں جس میں بتایا گیا اصل قرآن وہاں ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سورۃ الطارق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کے وقت اندھیرے میں آنے والے کی، اندھیرے میں آنے والے ستارے، وما ادراک ما الطارق، تم جانتے ہو کیا ہے وہ طارق، النجم الثاقب، وہ ستارہ، چمکدار ستارہ۔ ان کل نفس لما علیہ حافظ، جان لو کہ کوئی جان نہیں ہے کہ جس پر کوئی نہ کوئی نگہبان موجود نہ ہو، ان علیہم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ پھر یرسل علیکم حفظہ، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک انسان کے لیے کتنے فرشتے معمور کیے ہوئے ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے فرشتے اور اس کے اعمال کو لکھنے والے فرشتے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، یقیناً ہر جان پر ایک نگہبان موجود ہے۔ فلینظر الانسان مما خلق، انسان کو سوچنا چاہیے کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ خلق من ماء دافق، پیدا کیا اس پانی سے جو اچھلتا ہوا نکلتا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، اور نکلتا ہے انسان کی پیٹھ اور اس کی پسلیوں کے مابین سے۔ یہ جو ٹیسٹیکلز ہیں کہ جس سے اسپرمیٹک فلوئڈ بنتا ہے، یہ اصل میں وہاں پر بیک کے ساتھ، ہڈی کے ساتھ جو ہے وہاں اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ایمبریو کے اندر، پھر یہ نیچے اتر جاتا ہے، لیکن یہ کہ اصل جگہ وہیں ہے، اس کی بلڈ سپلائی بھی وہیں سے ہے، تو ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے مابین۔ انہ علی رجعہ لقادر، اور یقیناً جس نے بنایا ہے وہ اس کو واپس دوبارہ رجوع کرنے پر، دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے، دوبارہ بنا سکتا ہے۔ یوم تبلی السرائر، بلکہ یہاں اس کا مطلب ہوگا کہ علی رجعہ لقادر، اس کو واپس لا سکتا ہے، یعنی لا کے اس نے بنایا تھا اپنے پاس واپس بھی لے آئے گا۔ یوم تبلی السرائر، جس دن کے تمام کھلی ہوئی چیزیں جانچی جائیں، جو چھپی ہوئی چیزیں سرائر، تو یہ جانچی جائیں گی، نکال لیے جائیں گے بھید سارے۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، تو نہیں ہوگی کسی بھی انسان کے لیے نہ کوئی طاقت نہ کوئی مددگار۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے اس آسمان کی، یا گواہ ہے یہ آسمان جو بارش بھیجتا ہے ٹھہر ٹھہر کر، وقفے وقفے سے۔ والارض ذات الصدع، اور گواہ ہے یہ زمین کہ جو پھوٹ نکلنے والی ہے، بارش آتی ہے زمین پھوٹتی ہے، اس کے مسام کھلتے ہیں اور اس میں سے پھر پودے نکلتے ہیں۔ انہ لقول فصل، یہ قرآن قول فصل ہے، قول فیصل ہے۔ وما ہوا بالہزل، یہ کوئی لغو شے نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، دیکھیں یہ مضمون ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل میں، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل،
اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ اتارا ہے اور یہ حق کے ساتھ اترا ہے. وہی بات یہاں ہے، انہ لقول الفصل، یہ فیصلہ کن کلام بن کر آئی ہے کتاب. وما هو بالهزل، یہ ایسی کوئی مذاق ہنسی کی بات، کوئی لغو بات نہیں ہے. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، اے نبی یہ لوگ اپنی سی چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں. فمہل الکافرین، تو اے نبی ان کافروں کو ذرا مہلت دیجیے، جلدی نہ کیجیے. امہلہم رویدا، ذرا ڈھیل دیجیے، تھوڑی دیر ابھی انتظار کیجیے. فاصبر لحکم ربک، یعنی ولا تعجل علیہم جو بعد میں آیا تھا، ان کے لیے جلدی جو ہے فیصلے کا کہ آپ خواہش نہ اپنے دل میں آنے دیں. اور آپ کے وساطت سے یہ گویا کہ مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی ہم نے یہ رسی ان کی ڈھیلی کرنی ہے، انہیں ہم نے آزمانا ہے، انہیں مہلت دینی ہے کہ شاید کہ یہ سنبھل جائیں، شاید کہ واپس آ جائیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. صدق اللہ العظیم. اب جو دو صورتوں کا جوڑا آ رہا ہے، سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ، ان دونوں کے بارے میں یہ بات تو آپ میں سے بہت سے حضرات کے علم میں ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں آپ ان صورتوں کی قرأت فرماتے تھے. پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی، دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ. اور اس کی وجہ بھی صاف سمجھ میں آ جاتی ہے، ان دونوں میں تذکیر کا حکم ہے حضور کو. فذکر انما انت مذکر فذکر ان نفعت الذکریٰ. تو چونکہ جمعہ اور عیدین میں خطبہ ہے، باقی نمازیں جو ہیں وہ تو صرف قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ کہ جن نمازوں کے ساتھ خطبہ ہے اس میں وہ تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، اور اس کے حوالے سے پھر یہ صورتیں جو ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں کے لیے گویا کہ منتخب کی. سبح اسم ربک الاعلی، باقی بیان کرو اپنے اس رب کے نام کی جو بہت بلند و بالا ہے. نام کا لفظ یہاں کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ہمارا جو بھی کوئی ذہنی رشتہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جہاں تک اس کی ذات ہے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اس کا کوئی تصور ہمارے لیے ممکن نہیں. ہمارے تخیل سے، تصور سے وراء الورا ثم وراء الورا، ہمارا جو بھی اس کے ساتھ ذہنی قلبی رشتہ ہے اس کے ناموں کے حوالے سے ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، لہذا تسبیح بھی ہوگی اللہ کی، تحمید بھی ہوگی تو اللہ کے ان اسماء کے حوالے سے. الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یہ چار الفاظ جو ہے بہت قابل توجہ ہیں. جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ تین الفاظ میں تخلیق کے عمل کو اللہ تعالی نے واضح کیا تقسیم کرتے ہوئے. هو اللہ الخالق البارئ المصور. ایک شے کا پہلے ایک ذہن میں نقشہ بنتا ہے، پھر اس کا بالفعل اس کو پھر باہر جو ہے اس کا وجود آتا ہے، پھر اس کے فنیشنگ ٹچز ہوتے ہیں، پھر تصویر ہے اس کی. الخالق الباری المصور، یہ سورہ حشر کے آخر میں جو اسماء کا گلدستہ ہے سب سے بڑا قرآن حکیم میں، اس میں آخر میں یہی تین ہیں. یہاں چار الفاظ ہیں، خلق فسوا. اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہے کسی چیز کا جو اصل حیولہ ہے وہ تیار کر دیا جائے. جس کی سادہ ترین مثال یہ ہے کہ بلڈنگ ہے، اس کا سٹرکچر کھڑا ہو گیا، اب اس کے بعد تسویہ ہے، اس کی چھان پھٹک کر کے اور اس کے سنوارنا ہے، اس کے اندر ڈیکوریشن ہے، اس کے اندر مختلف جو ہے خوبصورتی کی چیزیں پیدا کرنی ہے، یہ تسویہ ہے. تو تخلیق ڈھانچہ کھڑا ہو جانا، اور تسویہ پھر اس کے اندر تمام چیزوں کو بہتر سے بہتر انداز میں فنیشنگ ٹچز دینا. والذی قدر فہدی، اب ہر شے کی جو کہ ان دو مراحل سے گزر چکی ہے، تخلیق اور تسویہ کے دو مراحل سے، اب اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا جاتا ہے. اس کی کیا کیپیبلٹیز ہیں، اس کی کیا پوٹینشیلٹیز ہیں، یا یوں کہیے اس کی کیا لیمیٹیشنز ہیں. اب ایک انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، لیکن اس کی یہ لیمیٹیشن ہے کہ وہ اڑ نہیں سکتا. پرندہ ہے، چھوٹی سی چڑیا اڑتی پھرتی ہے. تو ہر ایک نوع کی لمٹس ہیں، ہر ایک نوع کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک تقدیر، اس کا ایک اندازہ جو ہے مقرر کر دیا ہے. پھر انواع کی تقدیر مقرر، انسانوں کی بھی تقدیر ہے، وہ جو میں بتا چکا ہوں. شاکلہ جو بنتا ہے
وہ جو بھی جینز آئے ہیں وہ تو اس کے گویا کہ گیون ہیں اس کے لیے. کسی کو ذہانت والے ملے ہیں، کسی کے اندر جسمانی قوت والے زیادہ ہیں، کسی میں کوئی اور وصف ہے، تو یہ بھی اس کے لیے گیون ہے، اور اس سے اس کا شاکلہ تیار ہو جاتا ہے، اس کی شخصیت کا ایک سانچہ بنتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر جو بھی اب وہ محنت کرے گا اس کے اندر اندر کرے گا، اس سانچے سے باہر نہیں نکل سکتا. جیسے انگریزی کی کہاوت کہہ لیجیے یا جو بھی اسے کہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یو کانٹ آؤٹ گرو یور اسکن. یہ کھال جو ہے ہمارے جسم پر چڑھی ہوئی ہے، آپ کتنے ہی موٹے ہو جائیں، میں اور کتنا ہی پھیل جاؤں، لیکن کھال سے باہر تو نہیں نکلوں گا، کھال وہ پھیلتی چلی جائے گی. تو کھال کے اندر رہنا ہے. اسی طرح وہ جو سانچہ بن گیا ہے انسان کی شخصیت کا، نیکی کریں گے تو اسی کے اندر اندر کریں گے، بدی کریں گے تو اس کے اندر اندر کریں گے. اب اس کی کوانٹٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلہ کن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لے گا کہ اس شخص کے اندر کتنی کیپیبلٹی تھی، اس کے حساب میں اس نے کیا کیا. ایک شخص 100 درجے تک جا سکتا تھا، وہ گیا ہے 50 درجے تک. ایک شخص جا ہی سکتا تھا 50 تک اور وہ 50 تک چلا گیا، تو وہ 50 تک جو ہے وہ 100% کامیاب ہو گیا، اور یہ جو ہے ناکام شمار ہو جائے گا. تو یہی بات جو ہے میں نے وضاحت پہلے بھی کر دی تھی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کسی بھی جان کو اللہ تعالیٰ مکلف نہیں ٹھہرائے گا، رسپانسبل نہیں ٹھہرائے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق. یہ انڈیویجول سا جو ہے وسعت ہر شخص کی، اس کا شاکلہ، یہ گویا کہ اس کی ذاتی تقدیر ہے. فہدا چوتھی چیز ہے کہ ہر شے کا ایک اندازہ مقرر کرنے کے بعد پھر ایک جبلی ہدایت اس کو دے دی جاتی ہے. چلو ادھر پہلی جبلی ہدایت ہے جس کا ذکر آ جائے گا ابھی تھوڑی دیر کے بعد. جبلی ہدایت جو ہے وہ ہر بکری کے اندر ہدایت ہے کہ یہ چیز تمہارے کھانے کی ہے، یہ کھانے کی نہیں ہے. بہترین گوشت اس کے سامنے ڈال دیجیے وہ تو نہیں کھائے گی، تو جبلی ہدایت ہے اس کی. اور جو ہے آپ شیر کے سامنے بہت اچھی سبزیاں ترکاریاں لا کر ڈال دیجیے، وہ دیکھے گا بھی، تھوکے گا بھی نہیں، ان کو اسے گوشت چاہیے. یہ ہے جبلی ہدایت. پھر جبلی ہدایت کے اوپر پھر ہدایت کے اور مراحل ہیں جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. پھر وہ اپنی کتابیں نازل فرماتا ہے، اپنے نبی بھیجتا ہے. یہ گویا کہ ہدایت کی تکمیل ہے، ورنہ ہدایت تو بنیادی طور پر جو ہے ہر جبلت کے اندر بھی اللہ نے ودیت کر دی ہے. تو یہ ہر کریشن کے لیے یہ 4 الفاظ جو یہاں آئے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی. وہی ہے کہ جو نکالتا ہے چارہ زمین سے، فجعلہ غثاء احوا. جو شروع میں تو گھاس اگی ہے تو بڑی خوبصورت ہریابل جو ہے، اس کے بعد وہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور چورا چورا ہو جاتا ہے. سنقرئک فلا تنسى. اے نبی ہم آپ کو پڑھا دیں گے، آپ بھولیں گے نہیں. یہ بھی وہی بات ہے جو سورہ قیامہ میں آ چکی ہے. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. ہمارے ذمہ ہے، آپ یہ مشقت زیادہ اپنے اوپر نہ لیں، یہ ہم کام کر دیں گے، آپ کے سینے میں اس کو جمع کر دیں گے اور پڑھوا دیں گے، ترتیب بھی بتا دیں گے. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. سوائے اس کے جو اللہ چاہے. تو اگر اللہ چاہے، فرض کیجئے اس لیے بات کو واضح کرنے کے لیے، اللہ بلانا چاہے گا تو آپ لاکھ اپنی زبان کو حرکت دیتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تو آپ باہر نہیں نکل سکتے. آخر اللہ تعالیٰ خبیر ہے اللہ شے پر. لیکن یہ کہ یہ صرف اس امکان کو ظاہر کرنے والی بات ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے یہ نکل آتا ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت جو ہے اللہ نے بھلوا بھی دی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایسے ہی ہے، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہو تو سب سے پہلے میں پوجوں گا اسے. تو یہ اس طرح کی چیز ہے. الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی. وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو جانتا ہے، خواہ کوئی بلند آواز سے بات کہی جائے، خواہ اسے چھپایا جائے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ. اب یہ لفظ یہاں نوٹ کر لیجئے، یہ آگے بڑھ کر ایک مضمون کھلے گا اس سے. اور سہج سہج تیسیر، یسر سے باب تفعیل، آسان کرنا. اور سہج سہج تھوڑا تھوڑا رفتہ رفتہ ہم آپ کو آسان بنا دیں گے. کس چیز کے لیے؟ یسرا. وہ بڑی جو آسانی ہے جنت وہاں پہنچائیں گے، اور جو بڑی کامیابی ہے دنیا میں دین کا غلبہ وہاں بھی پہنچا دیں گے، لیکن سہج سہج ہوگا. اس کے لیے اپنا ایک تدریج ہے جو ہماری حکمت میں، ہمارے علم میں ہے. ویسے ہم چاہیں آنے واحد میں کر دیں، دین کا غلبہ ہو جائے، کوئی رہے نہ دشمن. آنے واحد میں تمام انسان جو ہے اور تمام جنات کو ابو بکر جیسا بنا دیں، ہم بنا سکتے. لیکن یہ کہ ہماری جو حکمت تخلیق ہے اس میں یہی ہوگا، تحصیل آہستہ آہستہ. اور یہ فلسفہ آگے چل کر بہت کھلے گا. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ. آپ تو یاد دہانی کراتے رہیے اگر فائدہ دے سمجھانا. اور اس میں در حقیقت یہ ہے کہ ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کی تذکیر جو ہے
اگر تو کہہ دیا ہے یہاں پر اگر فائدہ پہنچائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر فائدہ پہنچائے تبھی تذکیر کی جائے، اس لیے کہ آگے آ رہا ہے سیذکر من یخشی، یعنی آپ اگر تذکیر کریں گے تو جس کے دل میں کچھ خوف ہے اس کو تو فائدہ ہو جائے گا نا۔ آپ تذکیر فرما رہے ہیں، نئی وحی آ گئی ہے، اسے آپ نے پڑھ کر سنایا ہے، وہ جن کو پرواہ نہیں ہے ان کو تو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن آپ کے اہل ایمان ساتھیوں کے علم میں اضافہ ہوگا، ان کے اندر اور جو ہے ایمان جو ہے بڑھے گا۔ سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی، البتہ جو شقی ہے، بدبخت ہے، وہ اس سے اپنا پہلو کترا جائے گا، وہ پہلو موڑ لے گا۔ الذی یصلی النار الکبری، جس کا انجام پھر یہ ہونا ہے کہ وہ بڑی آگ میں جھونکا جائے گا، داخل ہوگا بڑی آگ میں۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر نہ اس میں وہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا، نہ زندوں میں نہ مردوں میں۔ لا تبقی ولا تذر، سورہ مدثر میں جو آیت آئی تھی، ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر نہ اس میں اس کو موت آئے گی، نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں۔ قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ، یہ مضمون بھی آگے اب پھیلے گا، بڑھے گا، ترقی کرے گا۔ قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب ہوا وہ کہ جس نے تزکیہ حاصل کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ یعنی انسانی روح جو ہے وہ اس جسم میں جب قید کی گئی ہے، بنایا گیا بہت بلند، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پھر ڈالا ہے اس میں، اس حیوانی جسد کے اندر، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اب یہ کہ یہاں سے وہ چڑھائی چڑھنی پڑے گی، یہاں سے اوپر اٹھنا ہوگا، آپ کو محنت کرنی ہوگی، ہر انسان کو تزکیہ کرنا ہوگا، فلاح حاصل کرنے کے لیے کچھ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہوگا، کچھ اپنی شہوات کو دبانا ہوگا، اپنے نفس کا ضبط نفس کا سامان کرنا ہوگا، کچھ اپنی روح کی تقویت کا سامان کرنا ہوگا، جیسے کہ یہ دو طرفہ پروگرام رمضان کا ہے کہ دن میں روزہ رکھو اور جو حیوانی وجود ہے اسے ذرا کمزور کرو، تھوڑا سا مزمحل کرو، تاکہ اس کا دباؤ جو ہے اس روح ربانی کے اوپر، اس بدن میں کچھ کمی آئے۔ رات کو کھڑے ہو جاؤ اور اس روح کے اندر آبیاری، اس کے اوپر قرآن کے انوار کی بارش کرو، اس سے یہ کہ یہ روح تازہ ہوگی، زندہ ہوگی، اپنے رب کی طرف متوجہ ہوگی۔ یہ ہے عمل تزکا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور پھر نماز پڑھی۔ تو اس میں یہ کہ یہی شکل ہو چکی ہے جمعے کے اندر، پہلے جو ہے تذکیر کے لیے خطبہ ہوتا ہے، خطبہ جو تذکیر کے لیے ہے۔ چنانچہ جو حدیث ہے مسلم شریف میں، حضور کا معمول کیا تھا جمعے کے لیے، وہ جب ہم سورہ جمعہ پڑھ رہے تھے یہ باتیں اس وقت بیان کرنے کی تھی، لیکن یہ کہ وہ ہر روز کا جو ایک نصاب ہم بنا لیتے ہیں، وہ بڑی بڑی اہم چیزیں بھی بعض اوقات رہ جاتی ہیں۔ حضور کا معمول کیا تھا؟ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما یقرأ آیات القرآن ویذکر الناس، حضور کے دو خطبے ہوتے تھے، اس کے درمیان آپ بیٹھتے بھی تھے تھوڑی دیر کے لیے، حالانکہ خطبے آپ کے ہوتے تھے بہت ہی مختصر، کوئی تھکان کی وجہ سے نہیں آپ بیٹھتے تھے۔ میرے نزدیک یہ کہ جو 2 رکعتیں ہیں ظہر کی، اس کے قائم مقام ہے یہ 2 خطبے، ظہر کی 4 رکعتیں ہیں فرض، اور جمعے کی رہ گئی 2، تو 2 رکعتوں کے قائم مقام یہ 2 خطبے ہیں، اس کو ظاہر کرنے کے لیے حضور وقفہ ڈال کر اور ان کو 2 خطبے بناتے تھے۔ لیکن اس خطبے میں کرتے کیا تھے؟ یقرأ آیات من القرآن، قرآن مجید کی آیات پڑھ کے سناتے تھے، ویذکر الناس، لوگوں کو یاد دہانی کراتے تھے۔ اور اس میں معاملہ کیا تھا؟ ازدل خیزت بردل ریزت، زبان کا حجاب تھا ہی نہیں، حضور کی زبان عربی اور جو سننے والے بیٹھے ان کی زبان عربی، تو لمبے چوڑی بات کی ضرورت بھی نہیں تھی، ہمیں تو معنی بتانے پڑتے ہیں، اس کا مفہوم بتانا پڑتا ہے، تب ترجمہ کرنا پڑے گا، کوئی نحوی اشکال ہو وہ بتانا ہوگا، انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی، مختصر ترین خطبہ ہوتا تھا، اور اس میں تذکیر، یاد دہانی۔ اور اسی میں آتا ہے اصل میں وہ حدیث جو آتی ہے کہ وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہاں اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ جو پہلی گھڑی میں، اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، ایک رائے تو یہ ہے کہ اشراق کے وقت جو لوگ پہنچ گئے مسجد میں، گویا کہ وہ پہلی ساعت میں مسجد میں آ گئے جمعے کے روز، ان کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ ایک اونٹ کی قربانی سے ہوتا ہے۔ جو دوسری ساعت میں آئیں گے انہیں اتنا ثواب ملے گا جتنا ایک گائے کی قربانی کا، تیسری ساعت میں آئیں گے ان کو اتنا ثواب ملے گا جتنا ایک بکری یا میڑھا جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کیا، چوتھی ساعت میں آئیں گے ان کے لیے ایسا ہے کہ ایک جو مرغی ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی، اور جو 5ویں میں آئیں گے وہ ایسے جیسے کہ ایک انڈا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ اس کے بعد جو آتا ہے تو جو فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں مسجدوں کے دروازوں پر اور ان کے رجسٹر ہوتے ہیں، ان میں حاضری کا اندراج کرتے ہیں،
اس کے بعد جب امام کا خطاب شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہاں خطبہ ہوتا تھا، خطاب نہیں، ہمارے ہاں تو پھر دو چیزیں ہو گئی، ایک اردو کی تقریر پھر ایک خطبہ۔ جب امام کا خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد فرشتے اپنے رجسٹر بند کرتے ہیں، یستمعون الذکر، وہ بھی اس ذکر کو سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں، یعنی اب جو آنے والے ہیں ان کا اندراج نہیں ہوتا۔ اب اس میں جو تعویل کی علماء نے، اور علماء میں سے شاہ ولی اللہ دہلوی کی بھی تعویل ہے یہ کہ ایک تو یہ کہ اس سے مراد یہ ہماری ساعتیں نہیں ہیں بلکہ کچھ خفی ساعتیں ہیں یہ، اگرچہ مجھے اختلاف ہے ان کی رائے سے۔ البتہ دوسری بات انہوں نے جو کہی ہے کہ اس میں جو اندراج نہیں ہوتا وہ اس معنی میں کہ فضیلت اب نہیں رہی، فضیلت گئی، فرض کی ادائیگی تو ہو جائے گی، چاہے خطبے کے دوران بھی آپ پہنچ گئے ہیں تب بھی جمعے کی فرض کی ادائیگی تو ہو جائے گی، لیکن فضیلت کا معاملہ دفتر فضیلت ہے جو فرشتے بند کرتے ہیں، اب آپ کا اندراج نہیں ہوگا جب امام نے خطبہ شروع کر دیا۔ تو وہ ہے کہ ذکر اسم ربہ، پہلے خطبے میں اللہ کا نام لیا، ذکر کیا، پھر نماز پڑھی، یہ ترتیب گویا کہ جمعے کے اندر ہو رہی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارا اصل مرض کیا ہے؟ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، میں نے یہی کہا تھا نا کہ بما قدم واخر، کسے آگے رکھا کسے پیچھے رکھا، سارا فیصلہ تو اس میں ہے، مقدم آخرت ہے اور دین ہے یا دنیا ہے۔ یا تو آپ نے مقدم بنا دیا آخرت کو تو جتنی دنیا مل جائے اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے دین ہے، بونس ہے، لیکن اگر آپ نے مقدم بنا دیا دنیا کو تو پھر آپ گئے۔ بس یہ ہے سارا کانٹے کی بات جو ہے۔ تو اس حوالے سے بل تؤثرون الحیات الدنیا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تمہارا اصل مرض یہ ہے، تم اس عاجلہ سے محبت کرتے ہو، اس کا نفع بھی نقد نقصان بھی نقد، تکلیف بھی فوراً محسوس ہو گئی اور راحت بھی فوراً محسوس ہو گئی، اور آخرت کی نفع نقصان بھی قرض ہے، ادھار ہے، اس کی تکلیف اس وقت محسوس نہیں ہو رہی، انگارے بھر رہے ہیں اپنے پیٹ کے اندر لیکن وہ انگارے اس وقت پیٹ کو جلا نہیں رہے ہیں، وہ انگارے ظاہر ہو جائیں گے قیامت کے اندر، وہ جلائیں گے اس وقت، لیکن انگارے بھر اس وقت رہے ہو۔ جو فرمایا کہ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ناحق طور پر، ما یاکلون فی بطونہم الا نار، وہ آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں کے اندر، لیکن اس وقت وہ آگ ٹھنڈی ہے، شوگر کوٹڈ ہے، اوپر اس کے انسولیشن ہے، وہ آپ کے معدے کو جلاتی نہیں جا کر، لیکن وہی ہے تو آگ۔ بہرحال تم ترجیح دیتے ہو دنیا کو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہی بات تھی پرانے صحیفوں میں۔ اصل میں یوں سمجھیے کہ جو کانٹے کی بات ہے وہ یہ ہے، جو اصل شے ہے ہدایت اور ضلالت کی جو بات ہے، راز وہ یہ ہے، کس کو مقدم کس کو مؤخر، دنیا یا آخرت۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف اولیٰ یعنی ابراہیم کے صحیفے اور موسیٰ کے صحیفے، ان کا ذکر پہلے بھی آیا ہے، تو موسیٰ کے صحیفے ہمیں معلوم ہے، ابراہیم کے نہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، میری ایک رائے ہے کہ جو ہندوؤں کے ہے اپنشد، وہ میرے نزدیک صحف ابراہیمی کی بگڑی ہوئی بدلی ہوئی شکلیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔